فتح مکہ پارٹ 9۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونجھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہوا ایسے پیشرو خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احکام اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا، یہ کیا ہے کہ تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تیرا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، درازانی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ بھائیو، آج یہیں تک کافی ہے، اور اگلا پارٹ جلد ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔